امریکہ ایران کے ساتھ بہت جلد جوہری معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ جو ایگریمنٹ ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ ایک ایسا انٹرم ایگریمنٹ کرتے ہیں جو 6 مہینے کا ہوگا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر یا یہ انفارمیشن ایرانینز تک پہنچی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اتنی کیا فکر ہے آپ کو کہ آپ معاہدہ کر نہیں پاتے لیکن آپ معاہدہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ خبر دی تھی اسرائیل کی انٹیلیجنس نے اور سینٹ کام کے 10 موسٹ انفلوئنشل اینڈ امپورٹنٹ ملٹری مین جو کہ مڈل ایسٹ کے اوپر ڈپلوائے ہیں، ان کی یہ خبر تھی اور وہ خبر خیر لیک ہو گئی، سامنے آ گئی۔ اس خبر کے مطابق ایران جوہری انرچمنٹ یا یورینیم انرچمنٹ ایک خاص حد سے بہت زیادہ کر چکا ہے اور وہ ایک ایسے ڈینجر زون میں جا چکا ہے کہ جس کو اگر ہم عام زبان میں کہیں کہ جی وہ ایٹم بام یا تو بنا چکا ہے یا وہ بنانے کے بالکل قریب ہے، دھارے پر ہے اس۔ دوستو خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ بہت جلد جوہری معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ خبر تو بڑی ہے اور اس سے بڑی خبر ایران سے ہی جڑی اب سے چند روز پہلے آئی، جس میں سعودی عربیہ اور ایران نے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات کئی سال کے بعد بحال کر لیے۔ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات تمام ممالک بحال کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو واپس وہیں پہ لانا چاہ رہے ہیں جہاں پر وہ کئی سال پہلے تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایران کا جوہری معاہدہ یعنی کہ JCPOA یک طرفہ طور پر توڑ دیا گیا۔ 2015 کا جو معاہدہ تھا ایران کے ساتھ، امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں انہوں نے جو کیا تھا اس میں امریکہ یک طرفہ طور پر یعنی یونیلیٹرلی جو ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ اب جو آفر آئی ہے، پیش کی گئی ہے ٹیبل پر، وہ ہے انٹرم ایگریمنٹ کی، یعنی کہ عارضی معاہدے کی، یعنی کہ وقتی معاہدے کی۔ اور یہ خبر لیک ہو جاتی ہے یا اس کو چلیں یوں کہنے لیک کر دیا جاتا ہے اور ایک دنیا کا ایک بڑا صحافتی ادارہ ہے وہاں پر یہ خبر نشر ہوتی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مختلف سورسز سے یہ کنفرم ہو چکی ہے خبر کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ اور اپنے یورپی اتحادی جس میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ شامل ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ڈسکشن کی، اور اس ڈسکشن میں اس نے پیشکش یہ کی کہ ہم ایسا کوئی حل نکالتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرماننٹ ایگریمنٹ میں نہیں جاتے، ہم ٹیمپریریلی ایگریمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور جو ایگریمنٹ ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ ایک ایسا انٹرم ایگریمنٹ کرتے ہیں جو 6 مہینے کا ہوگا، یعنی فار 6 months آج ہم بیٹھیں گے اور ایک معاہدہ کر لیں گے۔ ان 6 مہینوں میں ایران سے کافی زیادہ ہم سینکشنز ہٹا دیں گے جو اس پر لگی ہیں، مالی طور پر جس کو نقصان ہو رہا ہے وہ کمپنسیشن میں چلا جائے گا، اور اس کے بدلے میں ایران جن مخصوص پلانٹس کے اوپر ہم نے انرچمنٹ کے حوالے سے کنسرنز ریز کیے ہیں وہاں پہ وہ اپنی انرچمنٹ جو یورینیم کی ہے اس کو کم کرے گا، یعنی ایک خاص حد سے زیادہ انرچمنٹ نہیں کرے گا اور اس کو میک شور کرے گا اور اقوام متحدہ اس کے اوپر پہرا دے گا۔ اچھا، اب JCPOA معاہدے کی طرف یعنی کہ جو پکا معاہدہ تھا اس کی طرف ہم بڑھیں گے، لیکن یہ جو 6 مہینے کے بعد رینیول کرنے ہیں پہلے اس کو 2-3 دفعہ پریکٹس کر کر دیکھیں گے، یعنی کہ آپ پہلے ایک نیٹ پریکٹس کر لیں یا آپ ایک ایسا سیمیسٹر سسٹم کر لیں جس میں آپ اس کو چیک کرتے رہیں، اپنے فوائد دیکھتے رہیں اور ایونچولی اس کے بعد جو پکا معاہدہ ہے آپ اس کی جانب بڑھ جائیں۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر یا یہ انفارمیشن ایرانینز تک پہنچی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ہم شرائط کے اندر ٹیمپریریلی یا اس قسم کے معاہدے نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ پکا معاہدہ کیوں نہیں کر لیا جاتا، اور معاہدہ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پکا معاہدہ بھی نہیں کرنا چاہتے امریکہ اور اس کے اتحادی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی کیا فکر ہے آپ کو کہ آپ معاہدہ کر نہیں پاتے لیکن آپ معاہدہ کرنا بھی چاہتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے تھوڑی سی کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ حال ہی میں ایک خبر سامنے آئی، اس کے حوالے سے میں نے بھی رپورٹ کیا، دنیا بھر کے مختلف اخبارات نے رپورٹ کیا، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایران نے، اور وہ خبر دی کس نے تھی؟ وہ خبر دی تھی اسرائیل کی انٹیلیجنس نے اور سینٹ کام کے 10 موسٹ انفلوئنشل اینڈ امپورٹنٹ ملٹری مین جو کہ مڈل ایسٹ کے اوپر ڈپلوائے ہیں، ان کی یہ خبر تھی اور وہ خبر خیر لیک ہو گئی، سامنے آ گئی۔ اس خبر کے مطابق ایران جوہری انرچمنٹ یا یورینیم انرچمنٹ ایک خاص حد سے بہت زیادہ کر چکا ہے اور وہ ایک ایسے ڈینجر زون میں جا چکا ہے کہ جس کو اگر ہم عام زبان میں کہیں کہ جی وہ ایٹم بام یا تو بنا چکا ہے یا وہ بنانے کے بالکل قریب ہے، دھارے پر ہے اس کے، اور شاید بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اعلان کرنا باقی رہ گیا، کام وہ سارے پورے کر چکا ہے۔ تو جب اگر اس نے ایسا کر لیا تو امریکہ کہاں جائے گا، اسرائیل کہاں جائے گا، اس کے اتحادی کہاں جائیں گے؟ یہ سارے تو اس کے
ریڈار کے اندر آ جائیں گے، بالخصوص اسرائیل۔ اب حل کیا ہے؟ حل ہے کہ اس کے اوپر حملے کر دیے جائیں، تابڑ توڑ قسم کے، تباہ تہس نہس کر دیا جائے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ابھی تک تو حملے کامیاب نہیں ہوئے، سارے ناکام جا رہے ہیں۔ تو دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ لکھت پڑھت کرتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، اور ہاں مان لیتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا ہوا، اور آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں، آپ ایک سرٹن حد سے زیادہ کام نہ کریں، اور اس معاہدے کی آڑ کے اندر ہم کچھ عرصے کے لیے امن لے آتے ہیں، انٹل اور انلیس چیزیں بدل نہ جائیں یا ہمارے کنٹرول میں نہ آ جائیں۔ سو یہ وہ چیز ہے جو امریکہ سمجھتا ہے، لیکن اس کو اسرائیل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو امریکہ بغیر اسرائیل کی مرضی اور منشا کا تو چل نہیں سکتا، یا اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا، چنانچہ امریکہ حل ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا، آپ کو رپورٹ کیا، ویانا کے اندر ٹاکس ہوئی اور بہت زیادہ ٹاکس ہوئیں، اور تب بالکل ریٹن آن دا وال تھا کہ جی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، لیکن بالآخر جو ہے وہ اسرائیلی ایگریشن یا اسرائیلی ضد کے آگے جو ہے ان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ لیکن خطرہ ابھی بھی وہیں پر ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطرے کو ٹالا جائے، اور ٹالنے کا بہترین جو حل ہے اس کو نظر ہی آتا ہے کہ معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا جائے، اور وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اب اس انٹرم معاہدے کی جو ہے وہ منظوری دی ہے، یا اس کی خبر سامنے آ گئی، اور اس نے اپنے ایلائز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ اب یوں لگتا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ مشکل ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے۔ جب یہ معاہدہ نہیں ہوگا تو ایونچولی بات بڑھے گی، جس کو کہتے ہیں نا پکا معاہدہ، یعنی فل ایگریمنٹ، اس کی طرف بات کرے گی۔ جب اس طرف بات بڑھے گی تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو ایران کے حق میں بھی ہوں گی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کافی حد تک ممکن ہے کہ ان کے جو ویسٹرن امریکی اتحادی ہیں ان کے حق کے اندر بھی ہو جائیں۔ اب دوسرا سوال یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایران کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ تمام قوتیں سمیت اسرائیل کے فورس کا تو استعمال کرتی ہیں، لیکن سم ویئر ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ وہ یہ بات جانتی ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ ایران کے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، جس کو 6-7 سال کے عرصے کے بعد کور کر لیا گیا، اور تمام سفارتی تعلقات بحال کر دیے گئے۔ یمن کا مسئلہ، سیریا کا مسئلہ، اور اس سے جڑے جہاں پر بھی اردن سمیت دنیا کے جن ممالک کے اندر بھی انریسٹ تھے، مڈل ایسٹ کے بالخصوص، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا جو بہت بڑا پرابلم ہے اس سے جڑا ہوا اس کا جوہری پروگرام ہے، اور اس جوہری پروگرام کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں، اور اس میں ایران نے جس پوزیشن پر کھڑا تھا اب بھی اسی پوزیشن پر کھڑا ہے، اور اپوزٹ سائڈ پہ جو دھڑے ہیں، کیمپس ہیں سمیت امریکہ کے، وہ مختلف چالیں چل رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کبھی اس طرح جو ہے وہ اس کو دبوچنے کی یا کبھی اس طرح دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک انسٹیبلٹی ہے ان کے ڈیسیجنز کے اندر۔ ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں، اور سین تقاضا بھی یہی ہے کہ اس مسئلے کو رائٹ ڈاؤن آن اے پیپر اینڈ رائٹ ڈاؤن فار اے لانگر ٹینیور اور مے بی اے پرماننٹ ٹینیور، کہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے اور ایران گوز بیک ٹو ویئر ایور اٹ واز۔ تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور دنیا کی بہت ساری طاقتوں کو، سین وائسز کو لگتا ہے کہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا کبھی حل رہا نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر چونکہ میں نے عرض کیا کہ بضد ہے اسرائیل، اور وہ ڈٹا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کیا جائے، وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس وقت جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے وہ اس کی ایک مثال ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس کو اس اخبار نے ایک سکوپ کے طور پر شائع کیا، which is much bigger than an exclusive news۔ ہمارے ہاں تو خیر ہر چیز جو ہے ایکسکلوسیو ہو جاتی ہے، بٹ انٹرنیشنل سکوپ مینس سکوپ، بڑی خبر ہے دنیا کی۔ بہرحال ناظرین، ہم کوشش کریں گے ان بدلتی صورتحال اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں بدلتے حالات کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔